السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مولانا حبیب عطاری دعوت اسلامی کے بہت سرکردہ علماء میں شامل ہیں، اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین۔ ان کی یہ والی ویڈیو دیکھ لیں۔ ہمارے ملک کا سسٹم ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، صوبے کے گورنر ہوتے ہیں، پھر وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر صدر ہوتا ہے۔ دنیا کا سسٹم جو ہے وہ چلانے کے لیے بڑے سسٹم بنائے گئے ہیں۔ اولیاء کرام کا اس پوری دنیا میں ایک روحانی اسٹرکچر ہے، یعنی اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کس طرح ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں۔ اب سنیے، اقطاب یہ کتب کی جمع ہے، اور کتب اللہ عز و جل کے ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں۔ اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ وہ غوث اعظم تھے، بلکہ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے، آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری یہ ہے ائمہ۔ پوری دنیا میں صرف دو ہوتے ہیں، ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے۔ یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں، اور کوئی کتب کا انتقال ہو جائے تو یہ دو وزیر میں سے ہی کوئی اس کی جگہ لیتا ہے اور وہ کتب بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں اوتاد۔ یہ ہر دور میں صرف 4 حضرات ہوتے ہیں۔ آپ ہرارکی دیکھ رہے، سسٹم دیکھ رہے، 4 اوتاد ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان چاروں کے ذریعے جو 4 ڈائمنشن ہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ اینڈ ساؤتھ، ان چاروں جہتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ سب کے پاس ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ابدال، یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ 5ویں نمبر پر نقبا ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں صرف 12 ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر نقیب آسمان کے جو 12 برج ہوتے ہیں ان کی ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے حبیب عطاری صاحب کی جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھ لی ہے کہ انہوں نے آپ کو 4 اقسام بتائیں اور یہ بتایا کہ دنیا کا ایک روحانی سسٹم ہے، اور یہ اولیاء کرام اس روحانی سسٹم کا حصہ ہیں، جیسے کہ ایک کابینہ ہوتی ہے۔ ان کے بغیر دنیا کا نظام شاید نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق نہیں چل سکتا۔ جبکہ آپ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ علی کل شیء قدیر کو آپ پڑھ لیں تو یہ سارے سسٹم فیل ہوتے نظر آتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، طاقت والا ہے، قوت رکھتا ہے۔ آپ کو اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی طاقت، اپنی شان، اپنی کرسی، اب پوری دنیا کا علم اور اس کے اوپر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اللہ نے یہ چھوٹی سی آیت نازل کی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے کہ اس کا علم اتنا ہے کہ ہر چیز کو اس نے اپنے علم کے اعتبار سے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساری کائنات جو ہے نا وہ اس کے اندر سما جائے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو، سب لوگوں کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں تو بتا رہی ہیں کہ کوئی غوث، کتب، ابدال، نجبا، اوتاد وغیرہ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا سسٹم اکیلا چلا رہا ہے۔ بہرحال چلو آپ نے کہا ہے تو اگلا سوال بنتا ہے جو ہمارا، وہ یہ ہے کہ اگر غوث آپ کو پتہ چل گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی اس زمین کے غوث تھے، تو پھر آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ان سے پہلے کون غوث تھا، پھر ان کے بعد کون غوث ہے، پھر ان کے ائمہ جو تھے ان کی وفات کے بعد ان میں سے کون سا غوث بنا۔ اس وقت 4 اوتاد کون سے ہیں جنہوں نے زمین کو تھاما ہوا ہے، چاروں سمتوں کو تھام کے رکھا ہے؟ 7 ابدال کون ہیں؟ یہ کم از کم ہمیں بتا دیں۔ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ تو یہی آتی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر،
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। हमें तो ये समझ आती है कि अल्लाह के नेक वलीउल्लाह जो ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, हक बात करते हैं, सब्र करते हैं, वो नेक वलीउल्लाह है। और उन्हीं के बारे में कहा गया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उनके ऊपर कोई गम नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। वो सिर्फ ये औलिया कराम हैं, नेक बंदे हैं। लेकिन ये इकसाम आपने जो बताई हैं, इनका कोई नेटवर्क है, कोई रूहानी नेटवर्क है, इस वक्त मौजूद है? कोई आप बता सकते हैं हमें, ताकि हम भी उनकी ज़ियारत कर लें, हम भी उनको देख लें, हम भी कोई उनकी करामतें देख के दुनिया को बता लें कि जनाब ये सारे आप लोग जो है ना के खिलाफ बातें करते थे, आएँ अपनी आंखों से देख लें, ये सदी के गौस बैठे हुए हैं, ये जनाब अब्दाल हैं, ये फलाना है। कोई ऐसी रहनुमाई करें ताकि हम अपनी आंखों से देख के उसके ऊपर यकीन करें और हम उनके इल्म से फ़ायदा उठाएं, अपना रास्ता सीधा करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।